بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج قومی اسمبلی میں جو ماحول تھا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب ایوان میں تشریف لائے تو اس پر جو تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں نے جو شور مچایا اور جو نعرے بازی کی، اور اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کی قیادت نے محمود خان اچکزئی صاحب اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایک وسیع البنیاد سیاسی اتحاد تشکیل دینے کے لیے باقاعدہ میل ملاقاتیں شروع کر۔ تو کیا جو حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اب اس کا کوئی مستقبل ہے یا نہیں ہے، اور کیا مذاکرات کے نام پہ جو مذاق ہے یہ اب مزید چلے گا یا نہیں چلے گا؟ اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور جناب رانا ثناءاللہ صاحب۔ رانا صاحب، یہ اس دن جب آخری راؤنڈ ہوا تھا، تیسرا راؤنڈ 16 جنوری کو، اور اس میں تحریک انصاف نے اپنے 2 مطالبات پیش کیے تھے، تو اس پر آپ نے فوری رد عمل یہی دیا تھا کہ اس پر بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو اب تو تحریک انصاف بھی کوئی زیادہ انٹرسٹڈ نظر نہیں آتی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذاکرات کا مذاق اب نہیں چلے گا؟ نہیں، دیکھیں، جہاں تک مذاکرات کی بات ہے یا سیاسی جماعتوں یا سیاسی قوتوں کے درمیان ڈائلاگ کی بات ہے، دیکھیں یہ پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے یہ تو اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ آپ پارلیمنٹ کی جو ٹوٹل کارکردگی ہے، آپ کویسچن آور سے لے کے تو آپ چلے جائیں لیجسلیشن تک، آپ کال انٹینشن نوٹس تک، جنرل موشن تک، تو معاملہ یہ ہے کہ جب تک یہ آپس میں ڈائلاگ نہ ہو، بات نہ ہو، تو یہ نظام ہی نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے ایک سیاسی کارکن کے طور پہ یہ تو میری بالکل ایک مسلمہ رائے ہے یا میرا بلیو ہے کہ اپوزیشن اور حزب اقتدار کو آپس میں ڈائلاگ تو کرنا چاہیے۔ جمہوریت ڈائلاگ سے ہی آگے چلتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں چلتی۔ جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی ان کو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو، بات کرنے کو تیار ہیں، اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ نہیں جی ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی۔ ہمارا آج بھی موقف یہی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ ہمیں دیا ہے، وہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں نے اس دن میٹنگ میں بھی کہا تھا کہ یہ آپ ہمیں چارٹر آف ڈیمانڈ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں۔ انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ ہمیں دیا اور کہا کہ جی یہ ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے، اس کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں تو پھر ہم آپ سے اگلی میٹنگ کریں گے، ورنہ میٹنگ نہیں کریں گے۔ تو جب ہم نے ان سے کہا کہ جناب یہ چارٹر آف ڈیمانڈ آپ نے ہمیں دیا ہے تو اس کا جواب تو ہم سے لیں نا، نیکسٹ میٹنگ میں اسی طرح سے ان بلیک اینڈ وائٹ اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، ہمارا چارٹر آف اپنا جو ہے وہ جواب ہوگا، اس کے اوپر بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اجازت نہیں ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ ہم آپ سے اگلی میٹنگ کریں۔ تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں ایک اور میٹنگ ہماری کروائیں بانی پی ٹی آئی سے، تو ہم ان سے پھر اجازت لے لیں گے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ اگلی میٹنگ کریں گے۔ ہم اب ان کی میٹنگ بھی کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ایک سب کمیٹی بنائی ہے۔ وہ سب کمیٹی جو ہے وہ ان کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک ان کے پوائنٹ کا جواب تیار کر رہی ہے۔ نیکسٹ میٹنگ میں ہم ان کو وہ جواب ان کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کریں گے، اس کے اوپر پھر بیٹھ کے بات کرنا۔ تو یہ جو نیکسٹ میٹنگ ہے یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ یہ 28 تاریخ کو، یہ اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ 7 ورکنگ ڈے کے بعد ہم آپ سے میٹنگ کریں گے۔ وہ 28 تاریخ کو 7 ورکنگ ڈے پورے ہوتے ہیں۔ اس دن ہم اسپیکر سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ میٹنگ بلائیں، اور اس کا جواب جو ہے وہ ان اکارڈنس ود لا ہوگا۔ جو اس میں نکات ہیں ان کا قانون کے مطابق جو جواب ہے وہ بالکل اس کے مطابق جو ہے وہ ہم جواب ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور رہی بات یہ کہ مذاکرات نہیں کرنے، یہ تو کرنے ہی پڑنے ہیں۔ بات جب بھی طے ہونی ہے بیٹھ کے ہی ہونی ہے، ٹیبل پہ ہی ہونی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو پچھلے 10 ماہ گزرے ہیں، 11، یہ جب سے حکومت بنی ہے، تو یہ روز اسپیکر چیمبر میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے۔ یعنی جتنی دفعہ میرے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں اسی کو آپ جو ہے وہ کاؤنٹ کر لیں، باقی تو چلو باقی میٹنگیں کچھ میرے علاوہ بھی ہوئی ہوں۔ اچھا، آپ کے بارے میں آف دی ریکارڈ ان کا جو موقف ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے،
وہ کہتے ہیں رانا صاحب آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے جو مرضی کہیں، لیکن ہمارے ساتھ جب وہ بیٹھتے ہیں بند کمرے میں تو ان کا موقف بڑا اچھا میں نے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو بات ہمیں کوئی 25-30 سال بعد سمجھ آئی ہے نا، تو آپ بہتر ہے کہ ہمارے تجربے سے فائدہ اٹھائیں اور بیٹھ کے بات کریں. ٹیبل پہ بات جو ہے، ٹیبل پہ بات نے طے ہونا ہے، یہ سڑکوں کے اوپر فیصلے نہیں ہونے. اچھا، یہ جو اب انہوں نے محمود اچکزئی صاحب اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں، اور اسد قیصر صاحب نے کل کہا ہے ہمارے پروگرام میں کہ اب ہم ایک وسیع البنیاد سیاسی اتحاد بنائیں گے، اس میں ہم سول سوسائٹی کو، وکیلوں کو، سٹوڈنٹس کو، مزدوروں کو، سب کو شامل کریں گے، اور اب فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا. تو سب میں ہمیں بھی شامل کر لیں. اچھا آپ بھی، لیکن ایجنڈا معاملہ یہ ہے کہ ہم کوئی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تو نہیں ہے نا. ہمارے ساتھ بھی اس وقت بھی جو ہے وہ، یعنی اب ہماری الائی پارٹی لے لیں تو یہ بھی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ان جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ کیوں نہیں بات کرتے، ان کے ساتھ بھی بات کریں. باقی انہوں نے سارے جہان سے بات کرنی ہے تو ان کے ساتھ کیوں نہیں بات کرنی. وہ کہتے ہیں جی اب ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ریسٹور کروانا ہے، کیونکہ وہ معطل ہو گیا. یعنی اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے، یہ یعنی اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ ساری دنیا سے بات کر سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں کر سکتے. اچھا، اب جو آپ نے ان کا قصہ چھیڑ ہی دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، تو یہ جو ایک میٹنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں گور صاحب تو یہی کہتے ہیں جی سیکورٹی ایشوز پہ میٹنگ ہوئی تھی، لیکن سب کو پتہ ہے کہ میٹنگ میں اور بھی بہت سی باتیں ہوئی ہیں. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک طرف سیاسی حکومت سے مذاکرات، دوسری طرف سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات، تو ایک ہی وقت میں دو چینل نہیں کھولنے چاہیے؟ دیکھیں میر صاحب، ہمیں بھی اس یعنی جو ہے وہ سائڈ پہ، یعنی آپ سمجھ لیں کہ یعنی 25-30 سال ایک عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے اس کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے. اگر اس کا پرسنل ایجنڈا ہو تو یہ ٹی وی پہ جو ہے نا، یہ 24 میں سے 22 گھنٹے جو ہے نا آپ ان کی تقاریر سنیں اور ان کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہوں. ان کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل فورسز، سیاسی جماعتیں اگر بیٹھ کے سیاسی معاملات کو کسی ڈھنگ سے طے کر لیں تو ان کی طرف سے بالکل قطعاً کوئی ایسی مداخلت نہیں ہوگی جس طرح سے پہلے ہوتا رہا ہے کہ سیاسی قوتوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیا، لڑا کے رکھا، اور کبھی ایک طرف کو حمایت کر کے دوسری طرف کو، اور دوسری طرف حمایت کر کے پہلی طرف کو. یہ معاملہ جو ہے اس وقت یہ سہولت کہہ لیں یا یہ موقع کہہ لیں، یہ حاصل ہے. اس کے باوجود اگر سیاسی جماعتوں نے آپس میں لڑ کے جو ہے وہ اسی صورت کو جو ہے وہ آگے بڑھایا تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں سیاسی طور پہ بھی نقصان ہوگا، اور معاشی طور پہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ کس حال کو پہنچ چکا ہے. ورنہ 17-18 میں جو حالات تھے اگر اسی طرح سے کنٹینیو ہوتا تو آج ملک جو ہے وہ کسی نہ کسی کنارے پہنچا ہوتا. اچھا، آپ یہ بتائیں رانا صاحب کہ ایک طرف سیاسی جماعتوں کی آپس میں کشیدگی جو ہے اس پہ بڑی تشویش ہے لوگوں کو، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پاز آیا تھا جوڈیشری میں، ججز جو ہیں ان کی گروپ بندی تھی. ہمارا خیال تھا کہ شاید 26ویں آئینی ترمیم جو آپ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ گروپ بندی ختم ہو جائے گی. وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، اور اب کچھ ایسے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے جس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ ججز کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے گی. اس کا اشارہ آج سپریم کورٹ کے ججز نے اپنے ریمارکس میں بھی دیا. لیکن میں نے آپ سے پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب آئے ہیں، تو جب آپ کو یاد ہے آپ پر ایک جھوٹا مقدمہ بنا تھا، اور میں نے اس کو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا جھوٹا مقدمہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت جو صاحب ایک انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس کا کلپ میں نے کل بھی چلایا تھا اور میں آج بھی چلاؤں گا اور میں بار بار چلاؤں گا. سنیں ذرا.
اس کیس میں رانا ثناءاللہ صاحب کے عدالت میں یہ چالان پڑا ہوا ہے. ہماری جتنی ایویڈنس ہے جس میں ریکوری آف 15 kg ہیروئن، جس میں اسٹیٹمنٹ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی، ریکوری کے وٹنسز ہیں، 3 وٹنسز ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹس. ادارے نے اپنا لیگلی کام کیا ہے، کرتا رہے گا. یہ افینس اگینسٹ پبلک ہے، سوسائٹی ہے، اس میں آپ لوگوں نے بھی ساتھ دینا ہے. یہ 1 کلو ہیروئن 1000 بندے کو مارنے کے لیے کافی ہوتی ہے. آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت سیریس افینس ہے. اب یہ راجہ انعام صاحب جو ہیں یہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بن گئے ہیں، تو اب میں کیسے ان کی ججمنٹس پہ یقین کروں گا؟ نہیں دیکھیں، یہ وہی وقت تھا کہ جب انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ جوہر نایاب جو لوگوں کو بڑے منصبوں پہ فائز کرتا ہے وہ ان میں موجود ہے. اچھا، تو اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس جوہر نایاب کی شناخت اب ہوئی ہے. یہ تو شناخت اسی وقت ہو جانی چاہیے. یہ اب اس وقت ان کو بطور وکیل آپ کے خلاف استعمال کیا گیا، اب آپ کی حکومت ان کو بطور جج اپوزیشن کے خلاف استعمال کرے گی؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اس وقت میرا کیس جو ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ نے پہلے دن کہہ دیا تھا بڑا غلط کیس ہے، تو اس وقت ایک میں خود وکیل تھا. تو اس وقت جو کوئی سینئر وکلاء تھے ان سے رابطہ کیا گیا. میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہتا. آپ نے کیس ہونے سے پہلے، گرفتاری ہونے سے پہلے میرے شو میں پریڈکشن کی تھی کہ میرے خلاف یہ سازش ہوا. یہ کہ انہوں نے جب سینئر وکلاء سے رابطہ کیا کہ جی یہ کیس آپ لیں، تو 2-3 لوگوں نے کہا کہ جی ہمارا ضمیر جو ہے نا ہمیں اجازت نہیں دیتا، تو ہم یہ کیس نہیں لے سکتے. تو پھر جب انہوں نے راجہ انعام صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنے ضمیر کو للکارا اور پچھاڑا اسے، اور اس چیلنج کو قبول کیا، اور اس چیلنج کو انہوں نے نبھایا. پھر تو اب جب آپ کی حکومت ہی نے تو ان کو کلیئرنس دیا نا؟ نہیں، ہم نے تو نہیں دی، وہ تو جوڈیشل کمیشن نے دی ہے. جوڈیشل کمیشن میں بھی تو دیکھیں نا، آپ کے لوگ تو اس میں ہے نا، جوڈیشل کمیشن میں تو لوگ ہیں نا آپ کے. یہ تو آپ نہیں انکار کر سکتے. میں تو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک اعلیٰ منصب کے لیے جو کمپیٹنس ہے وہ اس آدمی میں پوری ہے. تو رانا صاحب دیکھیں نا، پھر ہم یہ اب ازیوم کر لیں آج کہ یہ صاحب اگر بطور وکیل آپ کے خلاف غلط بیانی کرتے رہے، میں جھوٹ کا لفظ نہیں استعمال کرتا کیونکہ جج صاحب بن گئے ہیں، تو جج صاحب کے لیے کہنا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں غلط بیانی کا لفظ استعمال آپ کے خلاف غلط بیانی کرتے رہے، اور اب یہ آج کی اپوزیشن کے خلاف بھی غلط بیانی کریں گے. جی، اس سے تو اپنا میں نے تو کہا ہے کہ اس وقت انہوں نے جو ہے وہ جس طرح سے کچھ وکلاء نے کہا کہ جی ہم اپنے ضمیر کے خلاف جو کیس نہیں لے سکتے، تو انہوں نے اس وقت اپنے ضمیر کو للکارتے ہوئے اب آپ ان وکلاء کے نام نہیں لے رہے جنہوں نے انکار کیا تھا. میں 2-3 کو تو میں بھی جانتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ بہت بڑے بڑے نام تھے. ہاں بالکل ایسے ہی. تو اس لیے پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو چاہیے آپ کے ساتھ مذاکرات کریں، کہیں اور مذاکرات نہ کریں. نہیں دیکھیں، مذاکرات تو جو ہے وہ تو میں تو ایک سیاسی کارکن کے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کو اپنے معاملات جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کرنی چاہیے. ہم تو اس وقت جب یہ ہمارے خلاف انہوں نے کیسز بنائے تھے، ہم تو اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ آئیں بیٹھیں بات کریں. اس وقت اگر یہ بیٹھ کے بات کر لیتے، اگر 25 جولائی کا بندوبست ہو جاتا تو پھر 8 فروری کا جو ہے نا وہ کسی کو گلہ کرنے کا موقع نہ ملتا. تو اگر آپ جو ہے وہ 25 جولائی کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو سارا کچھ ٹھیک ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ پھر آگے جا کے تو اٹ مینس کہ آپ اس چیز کو جو ہے وہ جب آپ اپنے حق میں ہو تو اس کو کہیں کہ جی یہ درست ہے، اور جو جب آپ کے خلاف ہو تو پھر کہیں آپ کے غلط ہے، تو اس چیز کو تو کوئی نہیں مانتا. اچھا رانا صاحب، آج سپریم کورٹ کے کچھ جو معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے کچھ ریمارکس دیے ہیں کیس کی سماعت کے دوران. یہ بینچز اختیارات کیس مقرر نہ ہونے پہ جو توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا اس کی سماعت تھی، تو اس میں رجسٹرار صاحب کو بلایا گیا تھا. تو انہوں نے کہا جی بینچز اختیارات کیس آئینی بینچ کا تھا، غلطی سے ریگولر بینچ میں لگا. تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا یہ کیس آپ سے رہ گیا، ہمارے سامنے آ گیا، آخر اللہ نے بھی کوئی منصوبہ ڈیزائن کیا ہی ہوتا ہے، کیس بینچ میں آ گیا تو کمیٹی کا کام ختم. پھر انہوں نے کہا کمیٹی چلتے کیس واپس لے تو عدلیہ کی آزادی تو ختم ہوگی نا، جہاں محسوس ہو فیصلہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے کیس ہی بینچ سے آپ واپس لے لیتے ہیں.
تو رجسٹرار نے کہا جی پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, کمیٹی کیسز مقرر کر سکتی ہے, واپس بھی لے سکتی ہے. تو جج صاحب نے کہا یہ تو آپ کو ہم بتائیں گے اس کیس میں کہ وہ واپس لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی. اور جسٹس عقیل عبادی صاحب نے کہا ہمیں تو یہ بھی علم نہیں کہ موجودہ بینچ کا مستقبل کیا ہوگا, کوئی تیکھا سوال پوچھیں تو شاید یہ بینچ ہی ختم کر دیا جائے. یہ ایک طرح کا نو کانفیڈنس نہیں ہے کمیٹی پہ؟ نہیں تو یہ رجسٹرار کو یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارا اختیار تو چیف جسٹس کا ہے. تو رجسٹرار صاحب کو معاملہ بلایا یہ گیا ہے نا کہ جج صاحبان بھی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے بیٹھے ہیں, ان سے بیٹھ کے بات کریں. اب رجسٹرار کو جو ہے وہ اس کو توہین عدالت کا نوٹس دے کے اس کو سزا دے دیں تو اس سے کوئی معاملات کیا درست سمجھ جائیں گے؟ ایک ڈپٹی رجسٹرار صاحب جو ہیں ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. اچھا چلیں آپ یہ بتائیں تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آج سینٹ کا جو اجلاس تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ شہری رحمان صاحبہ نے ایک بات کی, عرفان صدیقی صاحب نے اس کا جواب دیا. ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کافی فاصلے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور تلخیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں. نہیں دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ یہ فاصلے ہیں یا تلخیاں ہیں. دیکھیں جو یعنی کسی بھی ڈیموکریٹک پولیٹیکل گورنمنٹ میں جو چیزیں ہیں تو وہ اس میں پھر ایک چیز کا جواب جو ہے وہ, کیونکہ قومی اسمبلی میں تو آپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو وہاں پہ پیپلز پارٹی والے کھل کے کوئی کام نہیں کرتے, وہ پی ٹی آئی والوں کو اشارہ کرتے ہیں, وہ کورم کی نشاندہی کرتے ہیں اور اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے. تو نظر تو آ رہا ہے ہمیں بھی. نہیں لیکن دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے کیبنٹ میں موجود نہیں ہے لیکن وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے. یہ بات بھی آپ کی بالکل درست ہے اور وہ انکار نہیں کر سکتے اس سے. اب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے پاس یہ ججمنٹ ہے عادل بازئی کے معاملے میں, جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. اس ججمنٹ کے مطابق جو عادل بازئی ہیں ان کی جو مسلم لیگ نون میں شمولیت کا جو ان کا جو حلف نامہ تھا ان کی طرف سے سائن, وہ شہباز شریف صاحب نے الیکشن کمیشن کو دیا. سپریم کورٹ کہتا ہے جی کہ وہ ٹھیک نہیں تھا, وہ جعلی حلف نامہ تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب کے لیے مشکل ہو جائے گی اب؟ نہیں, وہ جو حلف نامہ تھا وہ بالکل درست تھا. نہیں, سپریم کورٹ نے کہا جی, سپریم کورٹ نے بتایا جی کہ نہ صرف یہ کہ کوئٹہ کی ایک سول عدالت میں پولیس انویسٹیگیشن کے بعد وہ غلط ثابت ہوا, بلکہ انہوں نے عدالت میں نہیں غلط ثابت ہوا کہ وہ حلف نامہ جو ہے وہ عادل بازئی نے دستخط نہیں کیے تھے. نہیں کیے, اور جس اوتھ کمشنر سے اس کو اٹیسٹ کروایا گیا اس اوتھ کمشنر نے بھی بیان دے دیا کہ میں نے تو اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا. نہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ عادل بازئی صاحب جو ہیں وہ الیکشن تو انہوں نے انڈیپینڈنٹ لڑا تھا اور ان کے وعدے وعید بھی تھے, تو اس لیے حلف نامہ انہوں نے دیا تھا. وعدے وعید بھی تھے جو آپ کہہ رہے ہیں, میں بالکل اچھی طرح سمجھ رہا ہوں, لیکن ان کے ووٹ تھے 20,000, ان کا مقابلے پہ جو سیکنڈ امیدوار تھا اس کے جے یو آئی کا تھا اس کے تھے کوئی 12,000, اور مسلم لیگ نون کا تھا وہ تیسرے نمبر پہ تھا 2,500. اور 8 فروری کو الیکشن تھا اور ان کے الیکشن رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کافی دنوں کے بعد ہوئی تھی. تو شاید کوئی آپ کے خیال میں وعدہ کیا تھا انہوں نے, اس کے بعد ہوئی تھی؟ جی بالکل, انہوں نے وہ حلف نامہ جو ہے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ, وہ اپنے کو سائن انہوں نے میں کو فرق ڈال دیا کیونکہ پھر صاحبزادہ, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پی ایم ایل این میں شامل ہوئے تھے. تو صاحبزادہ حامد رضا نے بھی ان کا ایک حلف نامہ الیکشن کمیشن کو دیا جی, یہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے. چلیں وہ ٹھیک ہے, اگر انہوں نے اس طرح کے حلف نامے جو ہے وہ 2 جگہ پہ جمع کروائے ہیں تو ان کی تحقیقات ہو جانی چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس نے خود وہ بیان حلفی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے صدر میاں شہباز شریف صاحب کو دیا. تو خود دیا؟ بالکل. اچھا, اس کا مطلب ہے معاملہ کافی سیریس ہے. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, ایک آدمی جو ہے وہ بیان حلفی دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع ہوتا ہے, اور اس بیان حلفی کی بنیاد کے اوپر وہ پی ایم ایل این کی اسٹرینتھ پہ آیا, تو بعد میں جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ کافی دیر بعد, کئی مہینے بعد جو ہے اس نے پھر دوبارہ جو ہے وہ ریٹریکٹ کیا. تو اس طرح سے صورتحال ہے. چلیں, ورنہ جس دن اس کا بیان حلفی جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع ہوا ہے اس دن اس نے کیوں نہیں بات کی؟ یہ آپ نے ایک اچھا سوال اٹھایا, اور یہ سوال اب ہم عادل بازئی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں ایک بریک کے بعد. بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب.
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور آپ کو یاد ہے کہ تھوڑی دیر پہلے بریک سے پہلے رانا ثناءاللہ صاحب ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ عادل بازئی صاحب نے خود اپنا حلف نامہ جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے حوالے کیا تھا اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے وہ حلف نامہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کروایا. اب ہمارے ساتھ عادل بازئی صاحب خود بنفس نفیس موجود ہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو. عادل بازئی صاحب، آپ کا معاملہ جو ہے وہ کافی دفعہ ہمارے شو پہ ڈسکس ہو چکا ہے. اب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کافی ساری چیزیں کلیئر ہیں، لیکن اب حکومت کا موقف یہ ہے کہ آپ نے خود ایک حلف نامہ جو ہے وہ آپ نے شہباز شریف صاحب کو دیا اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو جمع کروایا. بعد میں پھر آپ نے ایک اور حلف نامہ جو ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا کو بھی دے دیا. تو یہ کیا حقیقت کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے، یہ جو الف نامہ یا آپ کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو وہ گڈ ویل میں ہوتا ہے. تو اگر میں نے جوائن کیا ہے، الف نامہ شہباز شریف کو دیا ہے، تو کوئی ویڈیو ہوگی، کوئی تصویر ہوگی، کوئی پریس کانفرنس ہوگی. مجھے ایک دن میں ایک مثال دیتا ہوں. مجھے ایک دن کسی اینکر نے کہا کہ عادل صاحب آپ بڑے خوش قسمت ہے، نواز شریف صاحب نے آپ پہ کیس کیا ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ کیس میں بڑے خوش قسمت لکی ہوں. میں نے بولا ایک بات بتاؤ، نواز شریف لکی ہے، میرے تو باپ دادا خاندان پر دادا کا پتہ ہے. ہم لوگ وہ انگریز کے ٹائم سے وہ ہمیں کہتے تھے کہ ہمیں یار ہیلپ کریں، تو ہم اس ٹائم سے ہیں. تو ان کا تو ابھی یہ جو سیاست میں اوپر آ کے تو باپ دادا بنیاد ہی نہیں ہے. تو میں وہ شکر ادا کرے کہ ایک خاندانی اور قبائلی بندے کے ساتھ ان کا کیس چل رہا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کو کوئی حلف نامہ نہیں دیا؟ نہیں، اگر میں دوں گا ایک چیز، میں اگر دوں گا، میں ایک اور چیز بتا دوں، میں کیوں یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا رہا. صرف اور صرف اس وجہ سے کہ مجھ سے ہمارے قیادت نے حلف لیا تھا کہ آپ آخر دم تک عمران خان کے ساتھ رہو گے. میں نے اس حلف کا پاسداری کیا. تو آپ نے الیکشن جو انڈیپینڈنٹ لڑا اس لیے لڑا کہ جو قاضی فائز صاحب کا جو فیصلہ تھا اس کی وجہ سے آپ کو پی ٹی آئی کا الیکشن سمبل نہیں ملا؟ اسی وجہ سے. اور مجھے ٹکٹ ملا تھا، ہمارا ایک ٹکٹ پی ٹی آئی کا جو ملا تھا وہ سمبل کی وجہ سے، پھر دوسرا ٹکٹ مجھے 2 ٹکٹ ملے. دوسرا ٹکٹ مجھے نظریاتی کا ملا، وہ تو آپ کو پتہ ہے اس کا کیا ہوا، وہ بھی چلا گیا تھا. تو پھر ہم لاسٹ آپشن جو تھا وہ انڈیپینڈنٹ رہ گیا. پھر میں نے جو میرا الیکشن مہم ہوا ہے اس میں نے عمران خان کا تصویریں لگائے، پوسٹرز لگائے، ووٹ عمران خان کے نام سے لیا ہے. میں کیسے غداری کر سکتا ہوں، کیسے 2 نمبر کام؟ اچھا، الیکشن ہوا 8 فروری کو، جی این اے 262 کوئٹہ 1. سر رزلٹ آپ کا 15 فروری کو آیا. 15 فروری کو؟ نہیں 15 فروری کو رزلٹ نہیں ہے، رزلٹ اسی دن آیا. رزلٹ مجھے بلکہ فارم 47 جو کہتے ہیں وہ مجھے اسی دن دے دیا گیا تھا، بلکہ 9 تاریخ کو دیا تھا، 8 کو 9 کو دے دیا تھا. وہ کاؤنٹ نہیں ہو رہا تھا. نہیں، لیکن وہ الیکشن کمیشن نے اناؤنسمنٹ 15 فروری، الیکشن کمیشن کا اناؤنسمنٹ 15 تاریخ کو. اچھا، میں ایک اور یہ کہتے ہیں میں نے حلف نامہ دیا. حلف نامہ یہ لوگ لکھا ہوا ہے کہ 16 کو میں نے دیا. چلو میں نے اس میں ایک 2 منٹ کے لیے 16 کو میں نے دیا، آپ نے جمع کیوں نہیں کیا؟ میں کہتے ہیں جی کہ 18 فروری کو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی آپ نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو بتا دیا 18 فروری کا اگر یہ سبمٹ ہوا تھا، اگر 18 تاریخ کو، میں آپ کے شو میں وہ چیلنج کرتا ہوں، آپ جو کہیں گے میں حاضر ہوں. یہ ایفیڈیوٹ جو ہے 19 تاریخ کو جمع ہوا، اس ٹائم میرا ٹائم باٹ ہوا ہے، وہ میرا پروف میرے پاس ہے، میں آپ کو پروف دکھاؤں گا. یہ ٹائم پکڑے گئے، یہ چھوٹے چیزوں میں ان لوگوں نے اتنے وہ اپنے آپ کو خود پسایا، اپنے پیر کو خود کلاڑی مارے. 19 تاریخ کو ان لوگوں نے جمع کیا. 19 تاریخ کو ریسیونگ سائن اسٹیمپ پڑی ہوئی ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کا، وہ بھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، جو ان کا فوٹو اسٹیٹ یا کاپی پڑی ہوئی ہے. اور 19 کو جو 18 کیا وہ بھی پڑی ہوئی ہے. اچھا، جو حلف نامہ صاحبزادہ حامد رضا نے جمع کروایا کہ آپ سنی تھا کونسل میں آگے، وہ ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو سپریم کورٹ. اچھا، میں ایک اور چیز بتا، چلو میں نے جمع کروایا، کیس میں نے کیا، کیس میں نے سول کورٹ میں لگایا، کیس میں نے کیا کہ یہ آیا کہاں سے. اچھا، آپ نے سول عدالت کوئٹہ میں کیس درج کیا؟ ہاں، میں گیا اس میں پولیس اسٹیشن میں نے اپلیکیشن دیا. وہ پولیس تو اپلیکیشن لے ہی نہیں رہتا کہ آپ کس کے خلاف اپلیکیشن دے رہے، آپ کو پتہ ہے. وہ ڈر گئے، کانپ رہے تھے. نہیں، لیکن پھر آپ یہ تو اعتراف کریں کہ پھر پولیس نے ہی انویسٹیگیشن کر کے عدالت کو بتایا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آ رہا ہوں.
पुलिस ने मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने जुडिशल मजिस्ट्रेट था, सिविल मजिस्ट्रेट, उसको मैंने वो किया, एप्लीकेशन दिया। उन्होंने मार की एसएचओ को और पुलिस को कि ये इस पे इन्वेस्टिगेशन करे, ये मालूम करें। थ्रू कोर्ट इन्होंने मेरा इन्वेस्टिगेशन किया। वो खुद डायरेक्ट नहीं ले रहे थे, थ्रू कोर्ट उन्होंने ऑर्डर किया। जब ऑर्डर किया उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। और आपको पता है वो एसएचओ किधर है अभी, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, वो आईओ किधर है? उसको टर्मिनेट कर दिया। अच्छा, इसलिए टर्मिनेट कर दिया कि उसने आपके हक में रिपोर्ट दी? एग्जैक्टली। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। क्या नाम है उसका? उसका नाम है नसीबुल्लाह। उसके साथ एक आयो तो उसको फिर उसको उनका केस चल एप्लीकेशन दिया वहाँ पे आगे। फिर अच्छा, केस मेरे केस में नहीं किया बाना, वो नहीं है बाना मेरा था, वो किया किसी और केस में किया, उसी को सजा दिया। ओहो हो, ये तो बड़ी ज्यादती है। अच्छा, उन्होंने जाके कोर्ट में रिपोर्ट जमा किया। अच्छा, जो एक और चीज बताओ, जो वो है ओथ कमिश्नर, उसका तो लाइसेंस 2019 से ही एक्सपायर है। सईद अहमद, उसको 2019 में इलेक्शन। अच्छा, जो आप शहबाज शरीफ साहब ने जो हलफनामा इलेक्शन कमीशन को दिया, उसकी अटेस्टेशन सईद अहमद ओथ कमिश्नर ने की। यस। और उसका लाइसेंस नहीं है, कैंसिल है। तो उसका भी आपने हल्फिया बयान अदालत में दिया? उन्होंने मुझे अल्फिया बयान दिया, वो उसने इन्वेस्टिगेशन वाले को भी दिया, खुद गया कि मैंने ये काम नहीं किया, न मुझसे ये मिला है। वो बयान सारे वो कोर्ट में पड़े हुए, मैंने कभी नहीं इनसे मिला। कोई प्रूफ दे, सीडीआर निकाले, कोई तस्वीर दिखाए, मैं उसको आज तक उन सईद अहमद को न मिला हूं, न जानता हूं आज तक। ये बहुत सीरियस मामला नहीं है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन कमीशन को जो दिया जाने वाला हलफनामा है, वो हलफनामा आपकी तरफ से दे रहे हैं, आप कह रहे हैं ये मेरा हलफनामा? अच्छा, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, मैंने दिए। मैं नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि मैंने नहीं दिया। जिसने अटेस्टेशन की है वो कह रहा है कि मैंने अटेस्टेशन नहीं की। मैंने दी, ये लोग कहते हैं। मैंने दूसरे दिन एसआईसी का क्यों जमा किया? हाँ। जिस दिन ये लोग कह रहे हैं कि मैंने 16 तारीख को ये जमा किया, पता है 16 तारीख को मैं किधर था? किधर थे? आजम सवाती के साथ। आजम सवाती उसमें गवाह है, आजम सवाती का ड्राइवर गवाह है, आजम सवाती का जो नौकर है पीएस से वो गवाह है। अगर आपको पता है, आजम सवाती ने मेरे लिए वीडियो नहीं बनाई थी कि ये आदिल? हाँ, हमने चलाई भी थी, जो मैं कह रहा था कि मेरी वालदा। अच्छा, हमने जिस दिन वो वीडियो चलाई थी उसी दिन हमारे प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील साहब मौजूद थे, जो वज़ीर आज़म के मशीर बराए कानून और इंसाफ हैं। उन्होंने क्या कहा था, जरा वो भी सुने। हमारे एक मेंबर भी जो क्वेटा से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी काफ़ी दिनों से गायब हैं, और वो ऐन मुमकिन है कि इसी पार्टी के लोगों ने उनको उठाया हुआ है। नहीं, वो आपके मेंबर हैं, वो तो आज़ाद नहीं जीते थे जी। उन्होंने ज्वाइन हमारी पार्टी को किया, ज़बरदस्ती उससे करवाई थी, कतन नहीं। अब देखें, फ्री विल से ज्वाइन किया, मैं खुद आज़ाद जीता हूँ, अपनी फ्री विल से ज्वाइन किया। लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि या वो इन्होंने अगवा करके उनको केपी लेके गए हैं, या फिर यहाँ पे केपी हाउस में रखा है, और वो तहकीकात जारी हैं। अच्छा, उस पर फिर आदिल बाज़ई साहब ने एक वीडियो बयान जारी किया था कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, यही था ना? नहीं, ये तो 26वीं यानी तरमीम का केस बता रहे, वो इलेक्शन का दिन का किस्सा था। 9 फरवरी 10 फरवरी का मैं बात बता रहा हूँ। अच्छा, 10 फरवरी को जो एफिडेविट का कह रहे हैं कि मैंने वो जब दिया है, उसी दिन मैं उनके साथ आजम सवाती ने मुझे अपने साथ इस वजह से रखा, आजम सवाती, बैरिस्टर गोवर, इन लोगों ने, कि ऐसा नहीं आपको कोई उठा नहीं ले और आपसे कोई ज़बरदस्ती कोई एफिडेविट ना ले। आजम सवाती ने मुझे अपने साथ रखा, अपने घर में रखा। इस चीज का आपने वो भी चलाया था कि आजम सवाती का वीडियो चलाया था, वो उस दिन का किस्सा मैं बता रहा हूँ, उस टाइम का। और उसके बाद फिर ये हुआ कि ये जो आदिल बाज़ई साहब हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया, ये जो मैंने अभी क्लिप चलाया ना अकील साहब का, तो इसके बाद इन्होंने एक ट्वीट किया। फिर अगले दिन हमने वो इनका जो ट्वीट था वो भी चलाया, जिसमें ये कह रहे थे, हामिद मीर साहब, मेरा ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, मुझे कोयटा के अवाम ने इमरान खान के नाम पे मुंतखब किया है, मुझे किसी ने अगवा किया है नहीं किया, मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। तरमीम के बाद मुझे आप अपने प्रोग्राम में ज़रूर मदऊ करना, ताकि मैं हक़ाइक़ अवाम के सामने रख कर इनको और इनकी पार्टी को शर्म दिलाऊँ। तो उस पर मैंने जो अपना तज़िया दिया था, ज़रा उसका भी क्लिप सुन लें। आदिल खान बाज़ई साहब जो हैं, उन्होंने कल एक ट्वीट किया है, मुझे उसमें उन्होंने एड्रेस किया है, और वो कहते हैं, हामिद मीर साहब, मेरा ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, मुझे कोयटा के अवाम ने इमरान खान के नाम पे मुंतखब किया, ना मुझे किसी ने अगवा किया, मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। तरमीम के बाद मुझे आप अपने प्रोग्राम में ज़रूर मदऊ करें, ताकि मैं हक़ाइक़ अवाम के सामने रखूँ। पार्टी को, उनको शर्म आनी चाहिए कि उनका मेंबर हो ही नहीं सकता, मेरा जीना मरना तहरीक इंसाफ के साथ है। और जब क्लियर हो गया कि आदिल खान बाज़ई साहब जो हैं, उनको तहरीक इंसाफ ने नहीं उठाया हुआ,
اور وہ خود غائب ہیں. تو آج مسلم لیگ نون نے ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر کر دیا ہے. یعنی کہ کل تک وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ان کو تحریک انصاف نے غائب کر دیا اور یہ ہمارے ایم این اے. تو اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے عادل بازئی صاحب کے بارے میں. انہوں نے ان کی رکنیت کو بھی بحال کر دیا ہے اور جو فیصلہ ہے اس کے آخر میں جو کوئٹہ کی سول عدالت ہے اس کو یہ کہا ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کے حلف نامے کے بارے میں معاملہ آپ کی عدالت میں زیر سماعت ہے اس کا جلد از جلد فیصلہ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عادل بازئی صاحب جو ہیں ان کے کیس میں شہباز شریف صاحب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کا جو موقف ہے وہ غلط ہے اور ان کا موقف صحیح ہے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے, اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی, عادل بازئی صاحب سے ہم بات چیت کر رہے ہیں اور ان کا جو کیس ہے جس میں سپریم کورٹ نے واضح طور پہ یہ اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ان کے بہاف پہ جو حلف نامہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے الیکشن کمیشن کو دیا وہ درست نہیں ہے اور اس پر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں نہیں کھڑی ہو سکتی. عادل بازئی صاحب, اب آپ نے ثابت کرنا ہے عدالت میں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب غلط کہہ رہے ہیں. سر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. فرسٹ ڈے سے میں نے حلف جو لیا, میرا شولڈر پہ عمران خان کا تصویر لگا ہوا تھا, میں نے حلف لیا قومی اسمبلی میں. قومی اسمبلی میں آفیشیل تصویر پڑے ہوئے میرے نہیں, اور یہ تصویر آپ نے کورٹ میں بھی دکھائی. کورٹ میں بھی دی. یہ دوسری بات یہ ہے, میں نے نہ پرائم منسٹر ووٹ دیے, نہ پریزیڈنٹ ووٹ دیے, نہ اسپیکر دیے, نہ ڈپٹی اسپیکر. یہ اس ٹائم پہ مجھے کیوں نائل لے کر رہے تھے, یہ ایک. تیسری بات یہ ہے, جب میں نے 2 ایفیڈیوٹ میرے آ گئے, ایک انہوں نے جمع کی, ایک میرے ایس آئی سی والی آئی, تو اس ٹائم مجھے بلایا کیوں نہیں؟ تو کورٹ نے, جج نے یہی بولا چل آپ بلا لیتے, اسکروٹنی کرتے کہ آپ کا کون سا ایفیڈیوٹ ہے. یہ 19 کو جمع ہوا ہے, وہ ایس آئی سی والا 20 کو جمع ہوا ہے. ابھی جو کورٹ نے مجھے, اچھا, الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے جی کہ قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے. یہ ریکارڈ تو ان کی, یہ تو ایسے ریکارڈ ہے, وہ تو کورٹ میں ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتے وہ ریکارڈ آفیشیل ریکارڈ. اچھا, آپ نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ آپ نے مجھے کوئی ریٹن میں کوئی بھیجا کیوں نہیں؟ آپ نے مجھے کہا کیوں نہیں کہ آپ کس پارٹی کے؟ پھر میں فرسٹ سے میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں, میرا اسپیچز آپ کو پتہ ہے حکومت کے خلاف ہے, تو میں کیسے حکومت. اچھا, آپ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھتے تھے؟ یس. اور آپ نے تقریر بھی حکومت کے خلاف کی؟ یس. میرا وہ فائننس جو وہ تھا بجٹ کا, میں نے کہا, میں نے وہ واحد عمران خان جو ہے آئے بلوچستان کو سب سے زیادہ بجٹ عمران خان نے دیا, کسی نے بھی بلوچستان کو توجہ نہیں دی. اچھا, جو آپ کا جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا اضافی نوٹ ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے اس مقدمے کے حقائق سے ظاہر ہوتا ہے الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا ہے. اپیل کنندہ کا پورا کیس اس بات پر مبنی تھا کہ وہ کبھی بھی نون لیگ کے امیدوار یا رکن نہیں رہے. انحراف کا معاملہ سامنے آیا تو الیکشن کمیشن نے اپیل کنندہ کے پیش کردہ کسی ثبوت کو نہ دیکھا. سربراہ نون لیگ کی بات کو الیکشن کمیشن نے بغیر کسی جانچ پڑتال کے قبول کر لیا. ان اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت اور حکومت کے حق میں جھکاؤ ظاہر کیا. یہ افسوسناک ہے کہ اس عدالت کے واضح احکامات کے باوجود الیکشن کمیشن اپنے آئینی فرائض کے برعکس طرز عمل اپناتا ہے. تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں جو الیکشن کمیشن ہے اس کے خلاف بھی چارج شیٹ آ گئی ہے. اب آپ کو امید ہے, سپریم کورٹ نے سول کورٹ کو کہا ہے کہ جلد از جلد فیصلہ کرو. میں ایک اور چیز بتاتا ہوں, بڑا آپ حیران ہو جائیں گے. اس بندے نے, ایسا سعید احمد نے 3 مہینے پہلے, میں نے سول کیس لگایا 3 مہینے پہلے, 2 مہینے 3 مہینے معذرت کے ساتھ کیس چل رہا ہے سول کورٹ میں. میں نے 2 مہینے پہلے الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا ہے, یہی ثبوت میں نے جمع کیا, ایفیڈیوٹ جمع کروایا, سب کچھ جمع کر کے یہ فیک. نون لیگ والے کوئی اس کو وہ کر ہی نہیں رہے تھے, سن ہی نہیں رہے تھے, دیکھ ہی نہیں رہے تھے. خیر ہے, بس ہم لوگ کا چل جائے گا کیونکہ ان کی چلتی ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے, اس کے بعد جب جس دن 12 دسمبر کو 12 دسمبر کو جو میرے حق میں فیصلہ آیا, اس کے بعد انہوں نے سعید احمد کو اٹھا لیا, الٹا لٹکایا, اسے بیان واپس دلوایا کہ عادل بازئی نے مجھ سے پریشر میں یہ بیان دلوایا. اچھا, یہ بھی ہوا ہے. الٹا میں اس پہ ایف آئی آر بھی کاٹا اس سعید احمد پہ کہ آپ عادل بازئی کے پریشر میں, ایک آپ کو ہمارے چیف جسٹس ہے جمال مندوخیل صاحب, ان کے بھائی کا بیٹا ہے, زرق مندوخیل ہے, وہ ایم پی ہے,
انہوں نے FIR کاٹا ہے سعید احمد پہ کہ یہ جا کے عادل بازی کے پریشر میں ہے اور انہوں نے یہ بیان غلط دیے. اچھا چلیں وہ جج کا بھائی جو ہے اس کا جو بھی اچھا انہوں نے ریٹرن جمع کیا, وہ اس کی انفرادی ذمہ داری ہے. انہوں نے ریٹرن جمع کیے ہاں کہ انہوں نے جو سعید احمد ہے وہ بائی ہینڈ انہوں نے اس کو دیا کہ میں نے عادل بازی سے نہ ملا ہوں کورٹ سول کورٹ. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ سول کورٹ جو ہے اس مقدمے کا فیصلہ جلد از جلد کرے گی کیونکہ معاملہ تو پرائم منسٹر کا آ گیا ہے؟ سول کورٹ نے پتہ ہے یہ ان لوگوں نے اپلیکیشن دیا کہ کیس ہی ختم کر دو اور یہ کیس میں کوئی وہ نہیں بنتا ہے, اسٹے نہیں بنتا ہے. سول کورٹ نے اسٹے کنفرم کیا, بولے یہ کیس میں آرام سے سنوں گا, تسلی سے اس ایک پوائنٹ پہ دیکھو. اچھا آپ کو کبھی اغوا کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا؟ نہیں مجھے کبھی اغوا نہیں کیا گیا. کبھی نہیں اغوا کیا؟ نہیں. تو وہ جو وکیل ملک صاحب نے ہمارے شو پہ کہا کہ ان کو اغوا کیا نہیں, عقیل ملک صاحب تو کل کسی اور پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ عادل صاحب نے مجھے کہا ہے کہ ہاں میں نے PMLN جوائن کیا. آج میں اسمبلی میں ملا, میں نے بولا اللہ کو بھی جواب دینا ہے نہیں دینا ہے. اچھا میں نے آج بولا, ہنسنے لگا. میں حیران ہوں اس طرح لوگوں پہ. ہم لوگ یہ پیسہ کس لیے کماتے ہیں؟ ہم لوگ کیوں نکلے اس معاشرے میں, کیوں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں؟ عزت کے لیے کر رہے ہیں. آپ کیوں کر رہے ہیں؟ عزت کے لیے, عزت کمانے کے لیے. عزت پہ بات جب آ جاتی پھر کوئی چیز نہیں آتا ہے. بہت بہت شکریہ عادل خان بازئی صاحب ہمارے کر رہے تھے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی قومی اسمبلی کی رکنیت بھی بحال کی ہے, اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کبھی مسلم لیگ نون میں انہوں نے شمولیت اختیار نہیں کی. وزیر اعظم کی طرف سے جو ان کے بہاف پہ حلف نامہ الیکشن کمیشن کو دیا گیا وہ غلط تھا. نواز شریف صاحب نے جو ان کے خلاف کیس کیا وہ بھی غلط تھا. اور اب یہ بتا رہے ہیں کہ جس SHO نے انکوائری کر کے عدالت کو بتایا کہ یہ درست کہہ رہے ہیں اور یہ کبھی مسلم لیگ نون میں شامل نہیں ہوئے, اس SHO کو بھی نوکری سے نکال دیا گیا. جس اوتھ کمشنر سعید احمد نے بیان دیا کہ جو حلف نامے پہ اٹیسٹیشن ہے وہ غلط ہے, تو اس پر بھی FIR درج ہو گئی ہے. تو سارے معاملات جو ہیں وہ عادل بازئی صاحب نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ سول کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں جلد از جلد اس فیصلے کا اعلان کرتی ہے یا نہیں کرتی, اور اگر کوئی فریق اپنا موقف اس معاملے میں دینا چاہتا ہے تو ہمارا فورم حاضر ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.